اللہ نبی اللہ حمید اللہ۔ دیکھیے حضرات محترم، آج 5 شعبان معظم ہے، یعنی چاند کی 5 تاریخ ہے، اور آج کی تاریخ میں حضور سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنم دن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین مجھ سے ہیں اور میں امام حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، درود پاک کے تعلق سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان کربلا سید الشہداء امام علی مقام امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ، اور القاب سبط رسول اللہ، ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ کے پھول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا جنم دن، آپ کا جنم اور برت ہجرت کے 4تھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی، یعنی ہجرت کے 4 سال کے بعد 4تھے سال میں 5 شعبان المعظم کو مدینہ شریف میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رضا، اس رحمتوں برکتوں والے باغ کی کیا بات ہے، اس خاندان کی کیا بات ہے جس کی کلی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور پھول حضرات حسنین کریمین یعنی امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ایک اور بیٹے تشریف لائے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین کے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی۔ جب بھی ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو ہمیں اس کے یہ کرنا چاہیے، ہر انسان کو اذان سیکھنا چاہیے، ہر گھر والے کو کم سے کم اذان سیکھے۔ اذان کے بہت سادے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں اذان کے، ہر گھر میں ہر ایک کو اذان دینا آنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اور اپنے مبارک لعاب شریف سے امام حسین کو گھٹی عطا فرمائی، اور 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور ایک بکری سے عقیقہ کیا، اور آپ کی امی جان خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، حسن کی طرح ان کا سر مڑا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو۔ جب بچہ پیدا ہو، جب ہم اس کا عقیقہ کریں تو بالوں کو مونڈ کے بالوں کے وزن کے مطابق سونا یا چاندی ہمیں خیرات کرنا چاہیے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شریف ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں؟ ارشاد فرمایا، نہیں، پہلے ان کے بال اترواؤ اور بالوں کے برابر چاندی صفہ والوں اور دوسرے مسکینوں پر صدقہ کرو، پھر ان کا عقیقہ کرو۔ یعنی پہلے ان کے بال منڈواؤ اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ سنت یہ ہے کہ بچے کے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ جب جانور پر چھری چلے اور بچے کے سر پر اس طرح پھرے اور بال اتریں، پھر ان بالوں کے وزن کے مطابق سونا یا چاندی خیرات کیا جائے۔ نیز بال اترنے کے بعد زعفران گھول کر سر پر ملا جائے، ایسا کریں گے تو ثواب ملے گا۔ یہ سب طریقے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں،
وہ قسمت کے چراغے حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک ہو کہ حسین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک ہو کہ حسین آئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت فضیلتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ پاک اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے۔ کتنی بڑی یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو امام حسین سے محبت کرے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نعرے لگائیں، صرف ان کے نام پر کھچڑے اور بریانی بنا کے کھا لیں۔ یہ کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک سے امام حسین کی اتنی زبردست محبت کہ سر تن سے جدا ہے پھر بھی قرآن کی آواز آ رہی ہے، نیزے پر سر ہے پھر بھی قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بات ہم کب سمجھیں گے؟ یہ کب بات ہمارے دماغ میں آئے گی؟ ہم امام حسین سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر جو کام انہوں نے کیا ہے کہ ہم اس کا بھی عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، ہمیں خود کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور روز ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ ہم امام حسین سے جیسی محبت کرنی ہے ویسی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اپنے آپ سے ہمیں حساب لینا چاہیے۔ اور میرے دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 25 حج پیدل کیے ہیں، 25 حج کو پیدل گئے ہیں امام حسین۔ ایک مرتبہ امام حسین گھر سے نکلے، راستے میں دیکھا کہ کچھ غریب و مسکین بچے کھچے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، تو ان مسکینوں کو امام حسین نے سلام کیا۔ سبحان اللہ، سلام کر رہے ہیں ان مسکینوں کو، غریبوں کو جو بچے کچے روٹی کے ٹکڑے ادھر ادھر سے جمع کر کے کھا رہے ہیں۔ امام حسین کو سلام کیا اور انہوں نے عرض کیا سرکار آئیے ہمارے ساتھ آپ بھی تناول فرما لیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نام، جنتی سردار، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کھانا کھایا اور ان سے کہا کہ اب چلو تم ہمارے گھر چلو، تمہیں بھی ہمارے گھر کھانا ہوگا۔ امام حسین ان کو لے کر آئے اپنے گھر اور ان کی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا، جوڑے بھی عطا فرمائے، نذرانہ بھی عطا فرمایا۔ یہ ہمارے اندر بات آنی چاہیے، یہ ہمبلنیس، یہ عاجزی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں کتنا ہی نواز دے مگر ہمارے دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سب امتی ہی ہیں، چاہے مال و دولت کے حساب سے کوئی بھی اسٹیٹس ہو مگر حضور کے امتی ہیں تو پھر وہ حضور کے امتی ہیں۔ ہمیں ایک ہی نظریے سے ان کو دیکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عرض کرتی ہیں سرکار چلیے ہم نے بہت اچھا کھانا تیار کیا آپ کے لیے اور خوشبو بھی تیار کی ہے آپ کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بیوی نے کہا اور آپ کے جو جوڑ کا ہو اسے بھی لے چلیے ساتھ میں۔ امام حسین مسجد میں آئے اور آپ نے اعلان کر دیا کہ جتنے مسکین ہیں چلو سب ہمارے گھر، چلو سب ہمارے گھر، اور اپنی بیوی سے فرمایا اے میری شریک حیات تم جتنی مجھ سے محبت کر دی اس محبت کا واسطہ جتنا بھی کھانا ہے سارا مسکینوں کو کھلا دو، گھر میں کچھ بھی بچنا نہیں چاہیے، سب کھلا دو۔ امام حسین نے سب کو کھانا کھلوایا مسکینوں کو اور خوشبو سب کو لگائی، جوڑے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں کا بندہ آ جاتا ہے، دیہات کا بندہ آ جاتا ہے اور آپ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور شعر پڑھتا ہے، کہتا سرکار آپ کا دربار تو وہ ہے کہ اس سے در سے کوئی محروم ہی نہیں گیا آج تک، آپ تو بہت عطا کرنے والے ہیں، آپ تو بہت سخی گھرانے کے ہیں۔ امام حسین نماز پڑھ رہے تھے، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے بعد آئے دروازے پہ، کیا بات ہے، کیا سرکار؟ امام حسین نے دیکھا تو کپڑے پھٹے ہوئے، حال خراب۔ آپ نے اپنے غلام قمبر کو بلایا، کہا آئیے کہ ہمارے خرچے میں کتنا پیسہ بچا ہے؟ تو انہوں نے کہا سرکار 200 درہم ہے جو آپ نے بتایا کہ پورے خاندان پہ خرچ کرنا ہے آپ کے۔ تو کہا سب اٹھا لاؤ، کہا سب لے آؤ، جو ہمارے خرچے کا معاملہ ہے، جو ہمارا بجٹ ہے اس پورے مہینے کا، سب اٹھا کے لے آؤ جتنا بھی بچا ہے۔ آپ کے غلام آپ کے حکم سے سب لے آئے اور آپ نے سب اس خادم کو دے دیا، اس مانگنے والے کو نہ جان نہ پہچان، گاؤں کا بیچارہ بندہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے سب دے دیا۔ اور سنیے، اور کہا اس وقت ہمارے پاس یہی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر،
آپ مقام دیکھیے امام حسین اس انجان بیگر سے، اس انجان سائل سے فرما رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس اتنا تھوڑا ہی سا ہے، 200 درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے، چاندی کا 200 چاندی کے سکے دوستو آج کے حساب سے لگانا لاکھوں کے ہوں گے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ابھی اتنا ہی ہے، معافی چاہتے ہیں، اگر اور ہوتا تو وہ بھی تمہیں دے دیتے، اگر اور ہوتا تو وہ بھی ہم تمہیں دے دیتے۔ اصل چیز ہے کسی کو عزت دینا، اصل چیز رسپیکٹ کرنا ہے، آدر و سمان کرنا ہے۔ مال و دولت یہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ امام حسین نے لاکھوں کا تعاون دینے کے بعد فرما رہے ہیں ہمیں معاف کر دینا، یہ ہے رسپیکٹ کرنا، کسی کی عزت و سمان کرنا کسی کا۔ کہتے ہیں اور ہوتا تو وہ اور بھی ہم دیتے، ایسا نہیں کہ پکا آپ نے لاکھ روپے دے دیے اور دھتکار دیا تو سب بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑا دیجئے، عزت کیجئے، رسپیکٹ کیجئے، اسے گلے سے لگائیے اور کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب بھی ضرورت پڑے آپ ہمارے سامنے آنا، ہمیں بلا لینا، سامنے آنا نہیں بلکہ بلا لینا، ہم آپ کا پوری خدمت کریں گے، پوری آپ کی سیوا کریں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہم جس سے محبت کریں ان کے ایجنڈے پر چلیں، ان کے مشن پہ چلیں، اور کسی کو یہ بتانا نہ پڑے، ہمیں یہ بتانا نہ پڑے کہ ہم امام حسین کی چاہنے والے ہیں، بندہ دیکھ کر خود کہہ دے کہ یہ تو کسی بڑے کا چاہنے والا لگتا ہے، ہمیں بتانا نہ پڑے ہم رسول اللہ کی امت ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کر حیران ہو جائیں، سرپرائز ہو جائیں کہ یہ تو بڑی کوئی پرسنالٹی ہے، یہ تو کوئی بڑا بندہ ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو امام حسن حسین کے قدموں کی خیرات عطا فرمائے، ان کے قدموں سے جو دھول لگی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے تو ہم سب کے وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہ ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور یہ عبادت کا حصہ ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کتنی محبت کرنی چاہیے، اور خود حضور کی حدیث پاک ہے اپنے بچوں کو 3 چیز سکھاؤ، 3 چیز اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ حضور فرماتے ایک میری محبت، اور ایک میرے گھر والوں کی محبت، اور ایک قرآن کی محبت۔ یہ 3 چیزوں کی محبت اپنے بچوں کو سکھانا ہم پر ضروری ہے، یہ ہمارے حضور کا فرمان عالی شان ہے۔ رب کائنات ہم سب کو امام حسن حسین کے قدموں کی برکتیں عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے 3 مرتبہ قل ہو اللہ، 1 مرتبہ الحمدللہ۔